ارشاد باری تعالیٰ ہے، قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت قربانی مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسے اسماعیل کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی، کہا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ البتہ ایک بہت واضح امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ یہ ہے ابراہیم اور اسماعیل کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس درجہ مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ یہ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام کرتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا وہ ہماری سنت کو پایا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کرتا ہوں۔ قربانی کے بارے میں آپ کا اہتمام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی۔ محنف بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ صحابہ کرام بھی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کا اہتمام فرماتے۔ ابو امامہ بن سہل فرماتے ہیں، ہم مدینہ میں اپنے جانوروں کو پرورش کر کے موٹا کرتے تھے، اور دیگر سب بھی اسی طرح قربانی کے جانور کو پال کر موٹا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔